اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ میں سن رہی تھی آپ لوگوں کی دعائیں اور بہت آپ پرفیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اب ٹائم کے ساتھ ساتھ، ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ مبارک۔ چلیے دعا کے بعد سیشن سٹارٹ کرتے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ نیتیں اللہ کے لیے خالص کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کو خالص کر لے۔ جی عشرت، جزاک اللہ خیرن، میں نے آن کر دی ریکارڈنگ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ فار چیکنگ۔ دعا البم آپ سب بنا رہے ہیں، اپنی دعا ڈائری؟ جی بتائیں کہ دعا لکھ کے اچھا لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے؟ مجھے نا جب بھی میں دعائیں لکھتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور پھر اصل میں یہ چیز میں نے اس طرح بھی سیکھی تھی کہ میں نے دیکھا تھا کہ جیسے اکثر نا لوگ آتے ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں کوئی ہمیں اچھی سی بات لکھتے ہیں، تو ہم بھی جب اسٹوڈنٹ تھے تو ہم بھی استاذہ کے پاس، میں ایک دو دفعہ کتابیں لے کے گئی نا، تو میں نے کہا استاذہ پلیز آپ اس میں مجھے کوئی اچھی سی بات لکھ دیں، تو ہر دفعہ نا کوئی دعا لکھ کے دیتی تھی۔ تو مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے کہا بجائے اس کے کہ خالی آٹوگراف دے دیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، ہم دعا کیوں نہ لکھ کے دے دیں کسی کو، تاکہ بعد میں وہ اس کو پڑھے مانگے تو پھر اس کو بھی خوشی ہو، سیکھنے کا موقع ہو نا۔ تو آپ بھی دعائیں لکھنے کی پریکٹس کریں، اور پھر جب کبھی آپ سے کوئی آٹوگراف مانگے انشاءاللہ، یا کہے کہ کوئی اچھی سی بات لکھ دے، تو ایٹ لیسٹ آپ کو ایک دعا آنی چاہیے کہ جو آپ دوسرے کو لکھ کے دے سکے نا۔ چلیے آج کی آیت میں سے ہماری جو آیت 186 ہے، اس میں سے جو ریمائنڈر ہے وہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ لوگوں کو چاہیے، یعنی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بات مانے اور اللہ کو پکارے، اور اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے۔ دعا کی قبولیت اور جواب دینے کے درجے الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ کوئک سا ریویو دیکھ لیجئے کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز عطا کر دیتے ہیں، جو مانگا وہ مل گیا۔ حج کی دعا مانگی، حج پہ چلے گئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ یا عمرے کی دعا مانگی اور عمرے پہ چلے گئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز سے بہتر عطا کرتا ہے، یعنی عمرے کی دعا مانگی اور حج پہ چلیں گے میں نے اس لیے پچھلی والا چینج کر دیا۔ کبھی مانگی ہوئی چیز کو آخرت میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، جیسے مثلاً نیکیوں کی صورت میں۔ کبھی مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی ایک آزمائش آ رہی ہوتی ہے اور اوپر سے ہماری دعا ہوتی ہے، تو دونوں میں پھر جو اسٹرانگ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز کو گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ تو بعض دفعہ انسان کا درجہ بلند ہونے کے قریب ہوتا ہے لیکن اس کے اعمال نامے میں کچھ گناہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر دعائیں قبول نہ ہو کر بھی اس کے اعمال نامے سے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر اعمال نامے میں گناہ ہیں تو آپ دیکھیں گناہ رکاوٹ بنتے ہیں نا دعاؤں کی قبولیت میں، تو پھر وہ گناہ اعمال نامے سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، always benefit، exactly۔ آج ہم انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے اسباب اور آداب کنٹینیو کریں گے۔ ہم نے پہلا سبب جو تھا کہ باوضو ہو کر دعا کرنا، اور اس حدیث میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا مانگنے کے لیے باقاعدہ وضو کیا، یعنی ایک صحابی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے لیے دعا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی دعا مانگنے کے لیے وضو کیا۔ تو اگر آپ کبھی صرف دعائیں مانگنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو وہ بھی جیسے اس کی اجازت ہمیں شریعت میں ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ تھا اخلاص اور پوری توجہ سے۔ اس کا حکم قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ الاعراف آیت 29 میں، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو۔ کہ یعنی جب دعا مانگے تو بیچ میں اور کوئی لوازمات نہ شامل کریں، بلکہ بس ڈائریکٹ
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے. اور پھر اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی یقین سے دعا مانگنا. اور جان لو کہ اللہ غافر اور لاحب العب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا. یعنی آپ دیکھیں نا، بے دلی سے بغیر سوچے سمجھے دعائیں مانگ رہے ہیں، فون پہ میسج بھی چیک ہو رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ادھر ادھر گپ شپ ہو رہی ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی ٹھیک ہے ان چیزوں کے ساتھ بھی دعائیں مانگی جا سکتی، لیکن ہمارا دل انوالو ہونا چاہیے، دل اللہ کی طرف ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آج ایک اور پوائنٹ ہم کور کریں گے، اور وہ ہے یقین کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے. ایسے آپ تو نہیں کرتے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک تو شرطیں نہیں لگانی چاہیے، یا اللہ اگر ایسا ہو جائے تو، یا اللہ اگر ایسا کر دیں، یا اللہ اگر آپ چاہیں. نہیں، آپ کہیں کہ یا اللہ تو میری مغفرت کر، یا اللہ مجھ پہ رحم کر، یا اللہ میری روزی کشادہ کر. ہمیں اللہ تعالیٰ سے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اس میں اگر مگر نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں اگر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اگر اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اگر شک کو ظاہر کرتا ہے، مگر بھی شک کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات پہ شک ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. تو اس لیے آپ اگر بیچ میں لگا رہے ہیں نا، جب آپ کو یقین ہوگا تو پھر اگر مگر ہٹ جائے گا بالکل. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، آپ دیکھیں اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. یعنی انسان، جنات، ساری مخلوقات، سارے وسائل، سارے اسباب، ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے. تو پھر ہمیں کس بات کی بے یقینی ہے کہ ہم اگر مگر کریں؟ بالکل. اور اگر جو ہے وہ شیطان کا بھی رستہ کھول دیتا ہے، اگر اور مگر. پھر اس کے بعد ایک اور اگلا پوائنٹ، عاجزی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگنا. یہ بھی بڑا ضروری ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنا. اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. خشوع جو ہے نا دل کی حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور خضوع ظاہری حالت ہوتی. یعنی ہمارے دل میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اور ہمبلنس ہونی چاہیے، اور ہمارے اعضاء میں بھی، جیسے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، آنکھوں میں آنسو لانا، یا جیسے ایک تھوڑا سا محسوس کرنا اپنا درد دکھ جو اللہ کے آگے بیان کر رہے ہیں. آنکھیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ خشوع نہیں ہوتا. پھر پوری کنسنٹریشن سے، ایگزیکٹلی، بالکل. پھر اس کے بعد آج ہم انشاءاللہ، آپ میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کون سے ہیں. تو آج میں آپ کو 2 اوقات بتاؤں گی جن میں دعا قبول ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ایوری ڈے 2 کر کے، تاکہ آپ کو سب یاد رہے. دعا کی قبولیت کے اوقات ہے رات کا آخری حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، یعنی 1/3. وہی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ عشاء سے لے کے فجر تک ڈیوائیڈڈ بائی 3 کریں تو آخری جو 1/3 ہوگا آپ کا نکل آئے گا. اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو آپ دیکھیں آخری 2 آورز آپ کا 1/3 ہوگا. ٹھیک ہے. خشوع اور خضوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے فوکسڈ ہونا نا، کانسنٹریٹ کرنا. خضوع جو ہے یہ خدا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ باڈی کا اپنے آپ کو لوزن اپ کر دینا. یعنی وہ اکڑ تکبر نہیں ہوتا. خضوع جو ہے نا اس کا مطلب ہے تکبر کے اپوزٹ. جیسے وہ نہیں آتا قرآن مجید میں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو رونگٹے کھڑے ہونے والا عمل ہے نا، یہ خضوع کا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب رات کا 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں.
کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ آج نا جب میں یہ حدیث پڑھی تھی تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ مثلا اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، یعنی بندے کتنے لیزی ہیں اور کتنے وہ ان کو اپنی نیند پیاری ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ سے دعا بھی نہیں مانگ رہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ مثلا ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، کیا رات کے 1/3 کے بعد اٹھ کے ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگ سکتے؟ وہ وقت ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دعائے تہجد is an arrow which is never missed، یعنی آپ تہجد کے وقت دعا ایسے کہ ایسا تیر آپ نے لگایا جو کبھی بھی، جو ہمیشہ نشانے پہ لگے گا، ٹارگٹ پہ، بالکل۔ اور الحمدللہ آپ سب میں سے بھی جنہوں نے ایکسپیرینس کیا، میں نے بھی الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جب تہجد کے وقت جو بھی دعائیں اللہ سے مانگی ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اوقات سے زیادہ بندہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تو تم اس گھڑی اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ تو ضرور بن جاؤ۔ جیسے آپ دیکھیں کہ میں کہتی ہوں ہم پورا سال بہت مصروف رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشکل بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، مصروفیات ہیں، ہم کلاسز لیتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ آپ کوئی بری مصروفیت ہے آپ کی، اور اس میں بعض دفعہ جینوئن ہوتا ہے، جابز ہوتی ہیں اور کام ہوتے ہیں، یہ میں کہتی ہوں رمضان میں تو ہم کوشش کر سکتے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز کہ ویک میں نا 2 دن ضرور رکھیں، رمضان کے بعد نا ویک میں 2 دن رکھیں، اور سب سے بیسٹ کون سے 2 دن نے ویک میں؟ منڈے تھرسڈے، کہ آپ سوچیں اچھا پورا ویک تو میرے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہے، میں نا ایوری منڈے تھرسڈے اٹھا کروں گی، روزہ بھی رکھ لوں گی اور ساتھ دعائیں بھی مانگ لوں گی۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اچھا آپ کہتے ہیں کہ نہیں ٹوائس ایک کر لیں، پھر یا منڈے یا تھرسڈے روزہ رکھ لیں اور ساتھ وہ وقت دعاؤں کا رکھیں، کیونکہ میں نا اس کو پرسنلی میں اس طرح دیکھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ 1 اچھا ہے یا 0؟ یہ بتائیں، آپ بتائیں 1 اچھا ہے یا 0؟ 1 اچھا ہے نا۔ آپ دیکھیں اگر میں مہینے میں 4 روزے رکھوں تو وہ بہتر ہے کہ میں کوئی بھی نہ رکھوں، اس سوچ میں کیا فائدہ، رکھا ہی نہیں جاتا ہے، رہ ہی جاتا ہے۔ میں ہفتے میں 1 دن تہجد پڑھ لوں، وہ اچھا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں چاروں ہفتے مس کر دوں۔ تو ہمیشہ نا اس طرح اپنے آپ کو ایوریج کیا کریں، اور پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ اس کو کہتے ہیں بیبی سٹیپس۔ اور آپ نے نا اپنی جو رمضان کی دعائیں ہیں نا اس میں یہ لکھیں بھی، اگر آپ کا دل کرتا ہے نا کہ سارے مسئلے حل ہوں، آپ خوش رہیں، مطمئن رہیں، تو آپ اپنی رمضان کی ڈائری، دعا ڈائری میں لکھیں کہ یا اللہ مجھے تہجد کی پابندی کرنے میں آسانی عطا فرما، یا اللہ میرے دل میں تہجد کی محبت اور شوق پیدا کر، کیونکہ تہجد کے وقت بس محبت والے ہی اٹھ سکتے ہیں، ہر کوئی نہیں اٹھ سکتا، جن کو اللہ سے، کیونکہ فرض نہیں ہے نا، نفل ہے نا، تو اس لیے اللہ سے دعا مانگے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ لگ جائیں رمضان کے بعد، ٹھیک ہے۔ چلیں آج کی دعا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم دعا نمبر 15 پڑھیں، آج ہماری دعاؤں کا نصف ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ امپورٹنٹ دعا ہے آج کی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ جی پسندیدہ ہے کہ سو جائیں تھوڑا، کیونکہ آپ دیکھیں نا بار بار حدیث میں کیا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1/3 رات کو انکریج کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب 2 حصے رات کے سو جائیں اور پھر اٹھیں۔ ترجمہ دیکھیں، چلیں دعا ایک دفعہ اور دفعہ مانگتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی، سستی، بزدلی،
بہت بڑھاپے اور بخل سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ O Allah, verily I seek refuge in you from incapacity and laziness and cowardice and senility and miserliness, and I seek refuge in you from the torment of grave and from the trials and tribulations of life and death۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے ہیں کہ سمیت انس بن مالک یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ اچھا، یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ اور بھی دعاؤں میں مانگی گئی ہیں، یعنی آپ کو اور بھی دعائیں ملیں گی جن میں ان میں کسی میں اور سیکوینس ہے، کسی میں، لیکن یہ کہ سب میں نا ایک ہی مطلب تو ہر ایک کا ایک ہی بن رہا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ سمجھ جائیں تو جب بھی مانگیں گے انشاءاللہ سیم چیز ہی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے، یعنی اس سے محفوظ رکھیں گے۔ چلیں اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں، سارے ورڈز کو۔ آپ دیکھیں کہ آپ اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں کہ 5 چیزیں جو ہیں نا وہ ریلیٹڈ ٹو دنیا ہے، صحیح، دنیا اور آخرت بھی خراب کرتی۔ 3 چیزیں جو ہیں نا وہ دنیا اور آخرت دونوں سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس طرح آپ کے لیے دعا کی ڈویژن ایزی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عاجزی سے پناہ مانگے گی۔ عجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ عجز ہوتا ہے کمزوری، پھر ویکنس، کسی کام کو نہ کر سکنا، کسی کام کو کرنے کی کمی ہونا۔ اسی طرح عجز کا ایک مطلب بوڑھا بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وہ سورہ البقرہ میں آتا ہے نا، بکری کہہ رہی ہوں، گائے کے بارے میں جب بنی اسرائیل نے پوچھا تھا تو اس میں کیا ہے کہ نہ بوڑھی ہو نہ، تو اس میں بھی عجز کا لفظ ہے نا، تو یعنی یہ کہ ذرا سا ایسی اولڈ ایج ہو جانا کہ جس میں انسان جو ہے وہ انکیپیبل ہو جائے یا اتنے کاموں کو اچھی طرح سے کر نہ سکے۔ تو یہاں پر جو عاجزی ہے وہ نیگیٹو معنوں میں استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو آپ دیکھیں ہمبلنس بھی ہوتی ہے نا عاجزی، لیکن یہاں پہ عاجزی یا عجز کا جو لفظ ہے وہ ایسی کمزوری کے معنوں میں آیا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے دور کر دے، جو ہماری پروڈکٹیوٹی کو افیکٹ کرے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے کسل۔ کسل جو ہے وہ 3 میننگز میں آتا ہے، سستی، کاہلی، کسی چیز کو توجہ نہ دینا، یہ کسل ہوتا ہے۔ یس ایگزیکٹلی، یعنی ہر وقت تھکے رہنا، کچھ کرنے کو، اصل میں یہ کہ وہ تھکاوٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو فزیکل، لیکن سستی جو لیزینس ہوتی ہے نا تو جان کے بندہ کرتا ہے نا، یعنی وہ کر سکتا ہے لیکن بس دل، جیسے مثلا اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، لیزینس کی اگزامپل یہ کہ نماز کا ٹائم ہے اور آپ کہہ رہے کہ اچھا میں ابھی وضو کرتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی اتنا ٹائم ہے، ابھی تو 1:30 بجا ہے، ابھی تو 2 بجے ہیں، ابھی تو آج کل عصر تو 5:15 بجے ہو رہی ہے، چلو ابھی تو 3 بجے ہیں، اب تو 3:30 ہوئے ہیں، اور پھر 4:30 بجے آپ کہیں کہ اچھا چلو اب میں ظہر پڑھ لوں، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ سستی ہے نا۔ پھر اسی طرح فجر کا الارم بج گیا تو پھر آپ 2 منٹ بعد کا اور الارم لگا لیں کہ چلو 2 منٹ اور سو جاؤں، پھر وہ بجے، پھر اس کو دوبارہ 2 منٹ کے بعد لگا لیں، تو یہ جو ہے نا یہ سستی ہوتی ہے کہ آپ کو کرنا تو ہے، نماز تو پڑھنی، پہ کیا بھئی اب اتنا ڈیلے کرتے جا رہے خواہ۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے جبن۔ جبن جو ہے یہ خاص طور پہ جب ہم دین کے معاملے میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ ایسی بزدلی جو ہمیں بے عمل کر دے، یعنی ایک تو ویسے نیچر بزدل ہونا وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے مثلا اگر آپ کو سانپ سے ڈر لگتا ہے تو بزدلی نہیں ہے، یہ ایک طبعی خوف ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں جبن اور طبعی خوف میں فرق کرنا ہے، یعنی جبن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شیر سے نہ ڈریں یا آپ سانپ سے نہ ڈریں، وہ ایک کتے سے نہ ڈریں، جیسے مطلب ڈر لگتا ہے مجھے تو کتے سے ڈر لگتا ہے اور سانپ سے بھی لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ
وہ بہرحال اللہ کا اذن ہوتا ہے تو وہ چیزیں نقصان دیتی ہیں، لیکن ویسے میں کہہ رہی ہوں وہ ایک نیچرل خوف ہے، اور یہ نیچرل خوف ہمارے انبیاء میں بھی تھا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر گئے تھے، اب ان کی کوئی ایمان میں کمی تھی؟ نہیں نا، لیکن وہ ایک نیچرل خوف تھا، تو وہ خوف جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا خوف جو آپ کو بے عمل بنا دے، جبن سے مراد وہ والا خوف ہوتا ہے. جیسے مثلاً آپ نماز کا ٹائم ہے اور آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں پڑھوں، لوگ کیا کہیں گے، یہ مذاق اڑائیں گے، تو چھوڑو میں نماز نہیں پڑھتا. اب یہ والا خوف کہ آپ نے عمل کرنا ہے لیکن آپ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آپ عمل نہ کریں. مثلا حجاب اتار دینا. پھر اسی طرح مثلا وضو نہیں ہے اب اور شرم کی وجہ سے دوسرے کو نہ بتانا کہ میرا وضو نہیں ہے، اور وضو نہ کرنا، بغیر وضو کی نماز پڑھ لینا. یعنی کوئی بھی بے عملی کی بات کہ جو آپ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہ کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. پھر اس کے بعد آتا ہے حرم. حرم اور جو ہے نا یہ دو لفظ ہیں، ارذل العمر، ٹھیک ہے. کہیں پر آپ کو دعاؤں میں ملے گا ارذل العمر اور کہیں ملے گا حرم، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کا نا ایک ہی جیسا میننگ ہے. یہ آپ میں سے کوئی فوزیہ کے لیے لکھ دے گا کہ آواز ٹھیک آ رہی تاکہ وہ ری لاگ ان کر، ان سے کیا ری لاگ ان کر لیں. تو اچھا، یہ جو حرم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے نہیں کہتے کہ سینائل ہو جانا، یعنی دماغ کام نہ کرنا. آپ نے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جن کا بالکل جیسے ڈیمنشیا جن کو ہو جاتا ہے یا الزائمر وغیرہ، یہ ساری نا حرم کی اقسام ہے. کہ مثلا ایسی بیماری جس میں انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، ڈیمنشیا وغیرہ میں نا. اور آپ دیکھیں ڈیمنشیا میں کیا ہوتا ہے کہ سوچ آ کے نا ایک جگہ پہ سٹک ہو جاتی ہے. الزائمر میں بھی سملر کنڈیشن ہوتی ہے. اصل میں ہوتا کیا اس میں کہ برین کو نا بلڈ نہیں ملتا نا جتنا اس کو ملنا چاہیے، اور پھر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے پڑھاتے رہتے نا وہ حرم اور ارذل العمر سے محفوظ رہتے. ابن عباس کا قول بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سیکھتا سکھاتا رہتا ہے ارذل العمر تک نہیں لوٹایا جاتا. اور میں نے اپنی فیملی میں بزرگ دیکھے ماشاءاللہ 94-95 ایئرز اولڈ، اور ماشاءاللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اور پھر نمازیں کھڑے ہو کے رکوع سجدہ کرتے ہوئے ان جیسے آخری سانس تک they were active. تو قرآن جو ہے نا وہ ایک بہت اللہ کی خوبصورت نعمت ہے، اس کو پکڑ کے رکھیں، اس کو ساتھ نہ چھوڑیں. قرآن چلا گیا نا پھر بہت ساری بے برکتیاں زندگی میں آ جاتی. پھر اس کے بعد ہے بخل. بخل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بخل کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا ہاں حرم میں نا ایک اور بھی میننگ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے کسی کام کو نہ کر سکنا، پرفارمنس میں جیسے افیکٹونیس نہ ہونا، انسان اس طرح پرفارم نہ کر سکے جیسے اس کو کرنا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد ہے بخل. بخل ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنجوس، یس. اور پھر اسی طرح یہ کہ جیسے مطلب بخیل انسان کیا کرتا ہے، اس میں نا دو طرح کے بخیل ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے اور دوسروں پہ نہیں کرتا، اور ایک ہے جو نہ اپنے اوپر کرتا ہے نہ دوسروں پہ کرتا ہے. یہ نا دل کی تنگی ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہے اور پھر بہت سارے خوف اور بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں ہوتی جس کی وجہ سے وہ پھر ان کاموں کو کر نہیں پڑتا. بالکل جیسے خیر نہ شیئر کرنا، یہ بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی ہوئی جی. ہاں، اور آپ دیکھیں جیسے مثلا کچھ لوگوں ایسے بخیل ہوتے ہیں، مال وغیرہ خرچ کرتے ہیں لیکن ریسیپیز نہیں شیئر کریں گے. مثلا ریسیپی بتائیں گے تو بیچ میں ایک انگریڈینٹ گول کر جائیں گے جو مین انگریڈینٹ ہوگا یا کوئی آپ کی اسپیشلٹی ہوگی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی وسعت عطا فرمائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ بخل جب نکل جاتا ہے نا تو انسان کتنا سارا صدقہ جاریہ اپنے لیے کما لیتا ہے. پھر اس کے بعد
اگلی چیز 3 چیزیں جن سے ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں وہ کون سی؟ قبر کے عذاب سے، عذاب القبر. اور آپ دیکھیں کہ عذاب قبر میں کیا کون سا عذاب ہے؟ ایک تو یہ کہ قبر کی تنگی، قبر ٹائٹ کرتی ہے، قبر بھینچتی ہے انسان کو، قبر میں کیڑے ہوتے ہیں، قبر میں فرشتے آ کے جیسے عذاب دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے اور کچھ کی جنت کا باغ بن جاتی ہے. عذاب قبر میں جیسے مثلا اس طرح کی سزاؤں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک فرشتہ سر کی طرف سے آتا ہے، ایک فرشتہ دائیں طرف سے آتا ہے، پاؤں کی طرف سے آتا ہے، اور پھر انسان کی مختلف نیکیاں جو ہیں وہ اس کو ان عذاب سے بچا لیتی. تو یہ جو کیڑے مکوڑے سانپ وغیرہ یہ سب قبر میں ہوں گے اگر دنیا میں اپنی قبر کے لیے کوئی سامان نہ تیار کیے. کون ساتھی بنے گا ہمارا قبر میں؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، یا کون؟ قرآن. یس، یعنی قرآن مجید خوش شکل نوجوان کی صورت میں آئے گا. تو اس لیے قرآن سے تعلق مضبوط کریں، وہ قبر میں ساتھ جائے گا آپ کے. پھر آپ دیکھیں کہ زندگی کے فتنوں سے، فتنہ کیا ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں جس سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے وہ فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ زندگی کے فتنوں سے بھی بچائے اور موت کے فتنوں سے بھی بچائے. یعنی ایسی آزمائشیں جو کہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہوں. آپ دیکھیں موت کا فتنہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے انسان غلط وصیت کر دے، غلط وراثت تقسیم کر دے، یا مرنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کرے جو اس کی ساری عمر کی نیکیاں ضائع کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی آزمائشوں سے بھی محفوظ رکھے، اور آخرت کی بھی اور موت کی بھی. کیونکہ انسان کی جو آخرت ہے نا، یہ قیامت ہے، وہ تو موت کے اور قبر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ موت کا کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں، عمل کی مدت ختم ہونا. That's it. پھر کچھ جتنا مرضی سوچیں کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو موت کے ساتھ قیامت کا بھی یہی مطلب ہے، عمل کی مدت ختم ہونا، اور موت کا بھی یہی مطلب ہے. تو ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، بس اتنا وقت ہے جتنی ہماری ایج ہے. تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیں. تو اس دعا میں اس کا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عاجزی، سستی، بزدلی، بہت بڑھاپے، بخل، زندگی اور موت کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ورڈ ٹو ورڈ دیکھیے. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من العجزی عاجزی سے، والکسلی اور سستی سے، والجبنی اور بزدلی سے، والحرمی اور بڑھاپے سے، والبخلی اور بخل سے، واعوذ بک من عذاب القبر، اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور زندگی کے فتنوں سے، والممات اور موت کے فتنوں سے. آمین. جی ہاں، کچھ لوگ نیکی کرنے میں بخل کرتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. آپ دیکھیں کہ بخل جو ہے نا، وہ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی کہ کسی انسان کا دل بہت کھلا ہو. جیسے بعض اوقات کچھ لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ چینی کا ایک کپ تک نہیں کسی کو دے سکتے. یعنی نیبرز میں کسی کو چینی پیاز کچھ چاہیے ہو نا، وہ جو نہیں آتا قرآن میں بھی، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ عام روزمرہ کی چیزیں بھی نہیں دے پاتے لوگ. یعنی اتنا دل تنگ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ کچھ کا اتنا وسیع دل ہوتا ہے کہ سارا گھر کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے. تو یہ دل کی وسعت نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اس کو. چلیے انشاءاللہ آپ لوگ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لیں. چلے میں دکھا دیتی ہوں. سر کافی پیچھے چلی گئی ہوں سلائیڈز. یہ انگلش میں آ گئی اس کی. چلیں آج ہماری کلاس کا ٹائم اوپر ہو گیا. چلیں انشاءاللہ ایک دو اسٹوڈنٹس کو میں لے لیتی ہوں، ایک دو اسٹوڈنٹس پڑھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ چلیں الحمدللہ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرخندہ آپ پڑھیے. چلیں راحیلہ. جی راحیلہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من العجزی عاجزی سے، والکسلی اور سستی سے، والجبنی اور بزدلی سے، والحرمی اور بہت بڑھاپے سے، والبخلی اور بخل سے، واعوذ بک من عذاب القبر اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور زندگی کے فتنوں سے، والمماتی اور موت کے فتنوں سے۔ بارک اللہ فیک، گڈ جاب۔ جی فوزیہ آپ پڑھیے۔ جی فوزی جی اصل میں نا مجھے لگتا ہے آپ کے کنیکشن میں کوئی ایشو، اسی لیے آپ کو آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ جی اسما آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں، من العجزی عاجزی سے، والکسلی اور سستی سے، والجبنی اور بزدلی سے، والحرمی اور بہت بڑھاپے سے، والبخلی اور بخل سے، واعوذ بک من عذاب القبری اور میں پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور زندگی سے، والمماتی اور موت کے فتنوں سے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بات جزاک اللہ۔ چلیے مرزا آپ پڑھیے، مرزا آئی پیڈ۔ چلیے آپ پڑھیں پھر میں کنکلوڈ کرتی ہوں۔ جی اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتی ہوں، من العجزی عاجزی سے، والکسلی اور سستی سے، والجبنی اور بزدلی سے، والحرمی اور بہت بڑھاپے سے، والبخلی اور بخل سے، واعوذ بک من عذاب القبر اور میں تیری پناہ مانگتی ہوں قبر کے عذاب سے، ومن فتنۃ المحیا اور زندگی سے، والمماتی اور موت کے فتنوں سے۔ ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی ایک نئی دعا کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا ہے کہ ہم نے ایک چینل بنایا ہے دعاؤں کا، اور اس میں جیسے ابھی تو ہم لوگ تھوڑا سلو ہر روز ایک دعا پوسٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں ساری ریکارڈنگز آڈیو اینڈ ویڈیو اویلیبل ہیں۔ میں آپ لوگوں کو لنک بھی دے دیتی ہوں، میں بلکہ آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں چینل کو، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بعد میں ہمیں جوائن کیا۔ ویسے آسان ہے، t.me/Ramadan with duas، ٹھیک ہے؟ تو اس میں میں جیسے دعا بھی ڈال دیتی ہوں، اس کے امیجز، اس سے ریلیٹڈ حدیث بھی ڈال دیتی ہوں، اور ساتھ ہی جو یوٹیوب کی ریکارڈنگ ہے اس کا لنک ہے، اور ساتھ ہی آپ کا جو آڈیو ریکارڈنگ بھی اس کی اویلیبل ہے۔ ٹیلی گرام نا جس طرح واٹس ایپ ہے نا، اسی طرح ٹیلی گرام بھی ایک ایپ ہے، اور یہ ویسے واٹس ایپ سے مجھے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس میں نا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی کبھی بھی گروپ جوائن کرے نا، ان کو ساری پچھلی ریکارڈنگز نظر آئیں گی۔ تو ابھی تک ہم نے 7 ریکارڈنگز ڈالی ہیں، لیکن انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب ریکارڈنگز اس میں آ جائیں گی، تو آپ اس چینل کو جوائن کر لیجئے، تو آپ کو ساری پچھلی ریکارڈنگ مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ فیکم۔ میں انشاءاللہ ایک دفعہ ٹیکسٹ ڈسیبل کر کے نا دوبارہ آپ کو لنک دے دیتی ہوں۔ چلیے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔